إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللہ تبارک و تعالی نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اس بابرکت مہینے میں ہم نے بہت ساری نیکیاں جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے، تو زیادہ لمبا مقدمہ نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ، ہر نیک کام سے پہلے وہ تعوذ وہ پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ جب بھی بندہ نیک کام کرتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس نیک کام سے روکتا ہے۔ شیطان نے جو ہے رب العالمین کے سامنے وہ قسم کھا کر چیلنج کیا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو ورغلاؤں گا، تمہارے راستے سے ہٹاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندے۔ تو ہم نے مخلص ہو کے جو ہے اس رمضان میں اپنے آپ کو مخلص بنانا، اپنی تربیت کرنی۔ تو جو بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی وہ جھگڑا کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انی لأعلم کلمة، مجھے ایک ایسا کلمہ پتا ہے، مجھے علم ہے ایک ایسے کلمے کے بارے میں، لو قالها لذهب عنه ما يجب، اگر وہ کلمہ یہ دونوں پڑھ لیتے لذهب عنه ما يجب، تو ان دونوں سے یہ غصہ ختم ہو جاتا۔ یہ لڑائی کرتے ہی نہیں، یہ لڑائی کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ غصہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ شیطان کی وسوسوں سے پاکی ملتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے آداب میں سے ہے جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنا چاہو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ شیطان جو ہے بہت وسوسے ڈالتے ہیں، تو شیطان سے کی وسوسوں سے جو ہے ایک تو پناہ ملتی ہے، دوسرا قرآن فہمی میں مدد ملتا ہے۔ جب قرآن بندہ سمجھنا چاہتا ہے اور شیطان سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آ جائے،
تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو آسان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اعوذ باللہ جو ہے تعوذ، یہ غصے اور اضطراب اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ جو اعوذ باللہ کا ہے تعوذ کا، وہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ پروٹیکشن ہے شیطان سے، وسوسوں سے، جنات سے، ہر قسم کی ٹینشن سے جو ہے یہ اعوذ باللہ یہ پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے۔ التسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ، اور بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسمیہ کے حوالے سے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے فہو ابتر، وہ نامکمل ہے، وہ کام اس میں برکت ہی نہیں ہوتی، وہ نامکمل کام ہے۔ ہم اپنے پلاننگ کرتے رہتے ہیں اپنے کاموں میں، اس میں برکت ہی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ کل امر کل ذی بال، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، کوئی بھی نیک کام ہو بسم اللہ کے علاوہ شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو ہر نیک کام سے پہلے آپ نے جو ہے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور اسی طرح بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک غلام یا ایک صحابی جو چھوٹے عمر کے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتایا، یا غلام سم اللہ، اے غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھیے، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیے، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھائیے۔ تو یہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بسم اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کام میں برکت، بسم اللہ کی وجہ سے کام میں برکت پیدا ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس بسم اللہ کے ذریعے سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ حدیث بہت ہے، مختصر آپ کو صرف ریمائنڈ کراتا ہوں، جب بندہ بسم اللہ نہ پڑھے کھانے میں تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کو یاد آ جائے اور پھر یہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یہ دعا پڑھ لے تو شیطان وہ کھانا جو ہے وہ الٹی کر کے، وہ کر کے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہیں سے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان بسم اللہ سے جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں نیت کی عبادت کیا جاتی ہے۔ بندہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کب پڑھتا ہے؟ جب عبادت کی نیت ہو، کوئی اچھی نیت سے کرے تو بسم اللہ پڑھا کرے، وہ نیت جو ہے وہ عادت سے عبادت بن جائے گی اور عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتا ہے۔ کسی بھی کام میں آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو اللہ کی رحمت جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے نام ایسا پکارا کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی رحمت تو پھر متوجہ ہوگی۔ تو یہ تھا مختصر تفسیر سورہ تعوذ اور تسمیہ کا۔ اب سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ پہلا نام سورۃ الفاتحہ، کھولنے والی سورت، یعنی قرآن، جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں یا قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس سورت سے جو ہے قرآن کا ابتدا ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس سورت کا ام القرآن، قرآن کی ماں۔ یہ ماں جو ہے اس کی منزلت اور مرتبہ اور شرف اور مقام اور عزت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ام القرآن، قرآن کی ماں۔ تیسرا نام اس سورت کا ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ اور ام الکتاب یہ لوح محفوظ میں لکھنے والی کتاب یا لوح محفوظ میں سب سے پہلے لکھنے والی سورت، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ چوتھا نام السبع المثانی، السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی سورت۔ کیوں؟ بندہ بار بار پڑھتا ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، تو اس لیے بھی اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے
کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ بندہ یا کوئی بھی نماز کوئی بھی پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے، نماز ہوتی نہیں۔ لا صلاۃ، نہیں ہے کوئی نماز، لمن لم یقرأ، اس بندے کے لیے کہ وہ نہیں پڑھے بفاتحۃ الکتاب، اس سورہ فاتحہ کو، تو اس کی نماز ہی نہیں۔ اس لیے اس کو السبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی سورت، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 5 القرآن العظیم، سورۃ القرآن العظیم، اس سورت کا نام القرآن العظیم بھی ہے۔ اس کو عظیم قرآن جو ہے کہا گیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں اجمال ہے، مختصر ہے، فارمولہ ہے، اور باقی جو قرآن ہے یہ اس سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، تشریح ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں القرآن العظیم۔ یہ عظیم قرآن ہے سورہ فاتحہ۔ چھٹا نام اس کا ہے سورۃ الحمد۔ سورۃ الحمد، سورۃ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورت کا ابتدا الحمد سے شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں رب کی حمد و ثنا ہے، رب کی تعریفیں ہیں، اس لیے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں۔ نمبر 7 اس کو سورۃ الصلاۃ، صلاۃ تو ہم سب جانتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نماز کو۔ اس سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس کو صلاۃ کیوں نام دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو قال اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ سبحان اللہ۔ وہ ہم نے سنا ہے نا کہ نماز جو ہے معراج ہے مومن کا، بھلے وہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن معراج میں کیا ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، رب سے ہم کلام ہوئے، تو یہ اس لیے نماز جو ہے معراج ہے کہ اس میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے تو رب جواب دیتا ہے، گویا یہ بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے نماز میں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دوسری بات جو سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بھی اس پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے صلاۃ ہی کہا، اس سورہ فاتحہ کو، کہ یہ پڑھو گے تو صلاۃ صلاۃ ہے، ورنہ صلاۃ ہی نہیں۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حمدنی ربی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اس نماز میں الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے ثنا بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ھذا بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان طے ہو گیا، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہ معنی کا پتہ ہے نہ فضیلت کا پتہ ہے، اس لیے ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، ہماری نمازوں میں تواضع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، حالانکہ اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا اس نماز۔ اور پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ جواب دیتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اب دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راہ دکھا ان لوگوں کی راہ انعمت علیہم جو تم نے انعام کیا ہے ان کے اوپر،
جو نبیین ہے، صدیقین ہے، صالحین ہے، شہداء ہے، صدیقین ہے، ان لوگوں کی راہ، اور غیر المغضوب علیہم یہود اور نصارہ کی راہ جو ہے وہ نہ دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب ہے؟ ھذا لعبدی، یہ تو میرے بندے کے لیے ہی ہو گیا۔ دعا قبول ہو گئی، لیکن خشوع کے ساتھ پڑھو گے تو، کچھ سمجھ کے پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں اس سے۔ لیکن اس بات کو جاننا ضروری ہے، اس کا علم وہ حاصل کرنا وہ ضروری ہے کہ کس طرح ہم علم حاصل کریں کہ ہم یا ہماری نماز میں یا ہمارے اعمال میں وہ تواضع و خشوع پیدا ہو۔ جب تک خشوع پیدا نہیں، کسی بھی چیز کے لیے جو ہے نا اس کی منزلت، قدر و قیمت جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک واقعہ، ایک خاتون، بوڑھی خاتون، اس کا بیٹا کہیں باہر چلا گیا، باہر ملک، اور وہ اس کا بیٹا وہ ہر مہینے جو ہے اس کو چیک بھیجتا ہے بینک کا، اس میں پیسے خرچہ پانی لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ بوڑھی اماں اس چیک کو دیوار پہ چپکا دیتی ہے، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو اس چیک کا قدر و منزلت پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا ویلیو ہے، اس کا ویلیو ہی نہیں پتہ، تو وہ وہاں پہ رکھتی ہے۔ کسی نے پوچھا، بہت بری حالت ہوتی ہے کہ اماں کہیں کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں، یا کیوں اتنی پریشان؟ میرا ایک بیٹا تھا، وہ بھی چلا گیا باہر، اب ہر مہینے وہ ایک خط بھیجتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جب پتہ چلا کہ بھائی وہ تو بینک کا چیک ہے، اس میں خرچہ ہے 30,000 40,000 50,000، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا قدر و منزلت نہ پہچاننے کی وجہ سے جو ہے اس نے وہاں پہ رکھ دی۔ تو جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں گے کہ اس قرآن کو سمجھنا، اس کا کیا ویلیو ہے، رب العالمین کی عبادت کا کیا ویلیو ہے، تو جب تک ہم اس ویلیو کو نہیں پہچانیں گے تو ہماری عبادت میں نہ خشوع ہوگی جو ہے، اور نہ جو ہے اس میں تواضع ہوگی۔ تو آج جو ہے ہم یہاں تک روک لیتے ہیں، انشاءاللہ کل سے پھر ہم آگے سورۃ البقرہ کی باقاعدہ اطلاع کریں گے۔ قرآن کو سمجھنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ قرآن جو ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ بات پکی ہے کہ پڑھنے میں بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس کو سمجھنا یہ مین مقصد ہے اس قرآن کا۔ اگر کوئی آپ کو میسج بھیج دے، کوئی خط بھیج دے، تو اگر آپ کو وہ زبان نہیں آتی تو آپ وہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو وہ زبان آتی ہے، اور اس خط کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھیجنے والے نے کیا کہا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا رسالہ ہے، ایک ایسا خط ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہمیں آیا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ انتہائی جو ہے افسوس والی بات ہے۔ یہ مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ٹائم نکال لیجئے اور اس رب العالمین کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔